واقعہ سلطان صلاح الدین ایوبی قسط نمبر 347 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، صلیبی جاسوسوں کا سربراہ اور صلیبی لڑکی مرنیا اسحاق کے ہوش میں آنے سے پہلے ہی اس کے پاس بیٹھ گئے تھے۔ اسحاق کی آنکھ کھلی تو اس نے اچانک دیکھا کہ وہ قافلے والا تاجر اور وہ لڑکی سرہانے بیٹھی ہیں۔ وہ اسحاق کے ساتھ باتیں کرنے لگے۔ انہوں نے ایسی باتیں کی جن سے اسحاق ترک کو ان پر ذرا سا بھی شبہ نہ ہوا۔ وہ انہیں مسلمان سمجھتا رہا، لیکن وہ ان کے اس سوال کا جواب دینے سے گریز کر رہا تھا کہ وہ سلطان ایوبی کے لیے کیا اطلاع لے کے جا رہا ہے۔ ناظرین، سربراہ باہر نکل گیا۔ یہ اشارہ تھا کہ مرنیا اسے اپنے جادو سے رام کرے۔ ناظرین، اس دلکش لڑکی نے اسے جذبات کو مشتعل کر دینے والے انداز سے کہا کہ وہ اسے دل و جان سے چاہنے لگی ہے، اور بھی بہت کچھ کہا۔ قاہرہ چل کر عشق و محبت کے لیے وقت نکال سکوں گا۔ اسحاق نے کہا، اگر تم مجھے دل و جان سے چاہتی ہو تو مجھے فرض ادا کرنے میں مدد دو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا اور خیمے سے نکل گیا۔ کہنے لگا، مجھے فوراً گھوڑا دو، کچھ کھا پی لو۔ مرنیا نے اسے بازو سے پکڑ کر خیمے میں واپس لے جاتے ہوئے کہا، میں تمہیں بھوکا پیاسا تو نہیں جانے دوں گی۔ ناظرین، وہ اسحاق سے بغل گیر ہو گئی، مگر اسحاق کو فرض نے پتھر بنا دیا تھا۔ مرنیا نے اسے بٹھا دیا اور خیمے کے دروازے میں جا کر بلند آواز سے کہا، کھانا فوراً لاؤ، وقت نہیں ہے۔ ناظرین، کھانا باربرا لے کر آئی اور اسحاق کے آگے رکھ کر پیچھے ہٹ گئی۔ ناظرین، مرنیا اسحاق کے پاس بیٹھی تھی اور باربرا ادھر جا کر کھڑی ہوئی جدھر مرنیا کی پیٹھ تھی۔ اسحاق نے کھانا کھاتے ہوئے باربرا کی طرف دیکھا۔ باربرا نے ہاتھ میں چھوٹی سی سلیب چھپا رکھی تھی۔ اس نے یہ سلیب اسحاق کو دکھائی، اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، مرنیا کی طرف اشارہ کیا، پھر باہر کو اشارہ کر کے انگلی ہلائی اور انگلی اپنے ہونٹوں پر رکھی۔ وہ خیمے سے نکل گئی۔ یہ اشارے اتنے واضح تھے کہ اسحاق صاف سمجھ گیا کہ یہ سب صلیبی ہیں اور انہیں کچھ نہیں بتانا۔ ناظرین، وہ چونک اٹھا، لیکن استاد تھا، اپنے رد عمل کا اظہار نہ کیا۔ شک پختہ ہو گیا۔ اسے اس سوال کا جواب مل گیا کہ یہ لوگ اس پر اصرار کیوں کر رہے ہیں کہ وہ سلطان ایوبی کے لیے کیا اطلاع لے جا رہا ہے۔ تب اسے یہ بھی خیال آیا کہ اسے نیند پر اتنا قابو تھا کہ ایسی بے ہوشی کی نیند کبھی نہیں سویا تھا۔ اسے جاگتے ہی ناک میں عجیب سی بو بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ جان گیا کہ اسے سوتے میں ہی بے ہوش کر دیا گیا تھا، مگر اسے اس سوال کا کوئی جواب نہ سوجا کہ دوسری لڑکی اسے یہ اشارے کیوں کر گئی ہے۔ کیا وہ کوئی مسلمان لڑکی ہے جو ان کے جال میں پھنسی ہوئی ہے؟ ناظرین، مرنیا اسے اپنی بڑی ہی پیاری باتوں اور مسحور کر دینے والی مسکراہٹوں اور اداؤں سے اپنے جال میں پھانسنے کی کوشش کر رہی تھی، اور اسحاق کا دماغ بڑی تیزی سے سوچ رہا تھا کہ وہ کیا کرے اور ان لوگوں سے کس طرح رہائی حاصل کرے۔ اس نے مرنیا سے پوچھا کہ اس قافلے میں کتنے آدمی ہیں۔ مرنیا نے بتا دیا۔ کچھ اور باتیں پوچھی اور کہا، چلو مجھے گھوڑا دو۔ ناظرین، وہ باہر نکل گیا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ باہر کتنے آدمی ہیں اور اس کے نکل بھاگنے کے امکانات کیا ہیں۔ باہر اس نے کوئی گھوڑا نہ دیکھا جو اسے بتایا گیا تھا کہ اس کے لیے تیار کھڑا ہے۔ ناظرین، مرنیا اس کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ گھوڑا کہاں ہے؟ اسحاق نے پوچھا۔ میں جا کر دیکھتی ہوں۔ وہ چلی گئی۔ تم ٹھیک کہتے تھے، مرنیا نے اپنے سربراہ کو جا کر بتایا۔ یہ شخص پتھر ہے، وہ گھوڑے کے سوا کوئی بات نہیں کرتا، ہم جو پوچھتے ہیں اس کا نام نہیں لینے دیتا۔ اسے کوئی شک تو نہیں ہوا؟ ابھی نہیں، مرنیا نے جواب دیا، لیکن وہ بتائے گا کچھ بھی نہیں۔ اس کا مطلب کہ تم ناکام ہو گئی ہو۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، انہیں معلوم نہیں تھا کہ باربرا نے ان سے انتقام لیا ہے اور اس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ مرنیا کوئی جادوگرنی نہیں جو ناممکن کام بھی کر دکھائے گی۔ وہ تو یہ بھی سوچ رہی تھی کہ سلطان ایوبی کے اس جاسوس کو وہاں سے بھاگ جانے میں مدد دے، لیکن یہ ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ ناظرین، اسحاق پھر خیمے سے نکل گیا۔ اس نے مرنیا اور اس کے سربراہ کو دیکھ لیا۔ وہ دور کھڑے باتیں کر رہے تھے اور وہ ان کی طرف دوڑا گیا اور پوچھا کہ گھوڑا کہاں ہے؟ کہیں بھی نہیں، سربراہ نے بالکل ہی بدلے ہوئے لہجے میں کہا، تم کہیں بھی نہیں
نہیں جا سکوگے۔ ناظرین، اسحاق نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھا، وہاں نہ تلوار تھی نہ خنجر۔ اس نے ان لوگوں کو اصلیت جان لینے کے باوجود کہا، میں حیران ہوں کہ تم مسلمان ہوتے ہوئے میرے راستے میں آ رہے ہو۔ اگر ہم سے عزت کرانا چاہتے ہو تو بتا دو کہ اپنے سلطان کے لیے کیا پیغام لے کر جا رہے ہو؟ سربراہ نے پوچھا، صرف اتنا سا پیغام ہے کہ ہمارے ایک امیر عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ اسحاق نے کہا، یہ خبر پرانی ہو گئی ہے۔ سربراہ نے کہا، تمہارا سلطان 2 ماہ گزرے یہ خبر سن چکا ہے اور وہ اپنی فوج کو شام میں لڑانے کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صحیح بات بتاؤ، کیا تم صحیح بات بتا دیا کرتے ہو؟ اسحاق ترک نے پوچھا۔ تمہیں صحیح بات بتانی ہوگی، سربراہ نے کہا، اور تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ تم نہتے ہو، نہتے نہ بھی ہوتے تو اتنے آدمیوں سے لڑ نہ سکتے۔ سنو دوست، میں تمہارے زندہ رہنے اور شہزادوں کی طرح زندہ رہنے کی ایک صورت پیدا کر سکتا ہوں۔ میری تجویز منظور کر لو، ہمارے ساتھ چلو، ہمارے لیے یہی کام کرو جو صلاح الدین ایوبی کے لیے کر رہے ہو، اور زر و جواہرات میں کھیلو۔ اس نے میرنیا کی طرف اشارہ کر کے کہا، اس قسم کی لڑکیاں تمہاری خدمت کے لیے حاضر رہا کریں گی، کیوں صحراؤں میں مارے مارے پھر رہے ہو؟ میں صلیب کے لیے کام کروں؟ نہیں کرو گے تو ہمارے کسی قید خانے کے تہ خانے میں بند رہو گے۔ سربراہ نے کہا، وہ ایسی جہنم ہوگی کہ نہ مرو گے نہ جیو گے، تم اس سزا کا تصور بھی نہیں کر سکتے، تصور بھی خوفناک ہوگا۔ سوچ لو اور ہمارے ساتھ چلو، تم واپس تو نہیں جا سکو گے، تم مجھ پر کس طرح اعتماد کرو گے؟ اسحاق ترک نے کہا، میں تمہارے گروہ میں شامل ہو جاؤں تو مجھے میرے ہی علاقے میں بھیجو گے؟ تم کس طرح یقین کرو گے کہ میں اپنے ہی علاقے میں نہیں رہ جاؤں گا اور تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا؟ ہمارے پاس اس کا انتظام ہے۔ صلیبی سربراہ نے کہا، تم اپنے علاقے کی بات کرتے ہو، ہم تمہیں تمہارے گھر کے تہ خانے سے بھی نکال لائیں گے۔ تمہارا خیال ہے کہ تمہارے ملک میں ہمارے جتنے جاسوس ہیں ان میں تمہارے ملک کا کوئی باشندہ نہیں؟ 10 جاسوسوں کے ایک گروہ میں صرف 2 آدمی ہمارے اور 10 تمہارے اپنے بھائی ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ہمیں دھوکہ دینے کی جرت نہیں کرتا۔ وہ جانتے ہیں کہ ایسی جرت کرنے والے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ہم صرف اسے قتل نہیں کرتے، سب سے پہلے اس کی بیوی بچوں کو ایک ایک کر کے قتل کرتے اور ہر لاش اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور جو ہمارے وفادار رہتے ہیں ان کے لیے یہ دنیا بہشت بنی رہتی ہے۔ ان میں سے جو پکڑا جاتا ہے اس کے گھر والوں کے گھر جا کر وہاں ہم نقدی کے انبار لگا دیتے ہیں۔ مجھے سوچنے دو، اسحاق نے کہا، یہاں سے کب روانگی ہوگی؟ آج ہی، سربراہ نے کہا۔ آدھی رات کے بعد تم سوچ لو، یہ بھی سوچ لینا کہ انکار کے بعد تم آزاد نہیں ہو سکو گے۔ میں جانتا ہوں اور تمہیں یہ بھی بتانا پڑے گا کہ کیا راز لے کے جا رہے ہو۔ سربراہ نے کہا، بتا دوں گا، اسحاق نے جواب دیا، میرا ذہن بہت حد تک آمادہ ہو گیا ہے، جاؤ ابھی آرام کرو۔ سربراہ نے کہا۔ ناظرین، اسحاق ترک خیمے کی طرف چل پڑا۔ معزز ناظرین، 2 ماہ پہلے کا ذکر ہے کہ عز الدین نے نور الدین زنگی کی بیوہ رضی خاتون کے ساتھ شادی کر لی، تو رضی خاتون کو اس شادی کی صرف یہ خوشی تھی کہ وہ عز الدین کو اپنے زیر اثر رکھے گی اور حلب کی افواج سلطان ایوبی کی افواج کی اتحادی بن جائیں گی۔ خانہ جنگی میں مسلمانوں کی فوجوں کی بڑی ہی کارآمد نفری ماری گئی تھی، اتنی زیادہ جنگی قوت ضائع ہوئی جو صلیبیوں کو سرزمین عرب سے نکال سکتی تھی اور فلسطین کو آزاد کرایا جا سکتا تھا۔ ناظرین، رضی خاتون کو توقع تھی کہ عز الدین اسے اپنا مشیر بنا لے گا، مگر شادی کے پہلے روز جب رضی خاتون نے اس کے ساتھ اس قسم کی باتیں کی تو اس نے دیکھا کہ عز الدین کوئی دلچسپی نہیں لے رہا، اس کے انداز میں اکتاہٹ تھی، وہ اس کمرے میں سویا بھی نہیں، محل کے کسی اور کمرے میں چلا گیا۔ ناظرین، رضی خاتون نے اس کا یہ رویہ اس لیے برداشت کر لیا کہ اس نے امارت کو ابھی ابھی ہاتھ میں لیا ہے، اس لیے مصروف بھی ہوگا اور اس کا ذہن امارت کے جھمیلوں میں الجھا ہوگا۔ وہ خود امارت کے مسئلوں میں خصوصاً فوج کے معاملات میں دلچسپی لینا اور کام کرنا چاہتی۔ ناظرین، نور الدین زنگی کی زندگی میں اس نے بہت کام کیے تھے، اس نے دمشق کی جوان لڑکیوں کو جنگی تربیت دے رکھی
تھی وہ صحیح معنوں میں مجاہدہ تھی، اس لیے وہ سلطان ایوبی کی مرید تھی۔ صبح ہوئی تو وہ اپنے کمرے سے نکلی، ٹہلتی ٹہلتی محل کے اندر کچھ دور چلی گئی۔ ناظرین، بہت بڑا محل تھا، اسے دور ایک باغیچہ نظر آیا، اس میں 5-6 جوان لڑکیاں ہنس کھیل رہی تھیں، وہ ابھی ان سے دور ہی تھی۔ ایک ادھیڑ عمر عورت جس کا چہرہ کرخت سا تھا وہ دوڑی آئی اور رضی خاتون سے کہنے لگی، آپ اپنے کمرے میں چلی جائیں۔ کیوں؟ محترم امیر کا یہی حکم ہے، عورت نے بتایا۔ آئیے میں آپ کو وہ جگہ بتاؤں جہاں آپ گھوم پھر سکتی ہیں۔ انہوں نے سختی سے حکم دیا ہے کہ آپ کو ادھر نہ آنے دیا جائے، اگر میں حکم نہ مانوں تو کیا ہوگا؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ مجھے گستاخی کا موقع نہ دیں، عورت نے التجا کے لہجے میں کہا، مجھے آقا کا حکم ماننا ہے اور منوانا بھی ہے۔ ایک اور ادھیڑ عمر عورت آ گئی، وہ رضی خاتون کے پاس رک گئی، اس نے رضی خاتون کو ساتھ لیا اور اس کے کمرے میں لے آئی، کہنے لگی، میں آپ کی خادمہ ہوں اور مجھے ہر وقت آپ کے پاس رہنے کا حکم ملا ہے، اور یہ حکم بھی مجھے ملا ہے کہ آپ کو ایک خاص حد سے زیادہ باہر نہ جانے دیا جائے۔ ناظرین، رضی خاتون سٹپٹا اٹھی، اس کی خادمہ نے کہا، آپ گھبرائے نہیں، میں جانتی ہوں آپ کیا کیا خواب دیکھ کر یہاں آئی ہیں، آپ کا ہر خواب خواب ہی رہے گا، مجھے اپنا ہمدرد اور ہمراز سمجھیں۔ اس محل پر صلیبیوں کے گھناؤنے سائے پڑے ہوئے ہیں، آپ کا بیٹا ان کے ہاتھ میں کھلونا بنا رہا، اب نیا امیر بھی جو کہ آپ کا خاوند ہے صلیبیوں کا حاشیہ بردار بنے گا، یہاں کے بہت سے وزیر اور مشیر صلیبیوں کے زیر اثر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق محل کے لوگوں کی کیا رائے ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا، کیا اس کا یہاں کچھ اثر نہیں؟ اتنا نہیں جتنا صلیبیوں کا ہے، خادمہ نے رازداری سے کہا۔ محل میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس موجود ہیں، میں خود اسی گروہ سے تعلق رکھتی ہوں، آپ کو میں اچھی طرح جانتی ہوں، اسی لیے آپ کو بتا دیا ہے کہ میں کیا ہوں۔ میں ابھی آپ کو ساری باتیں نہیں بتاؤں گی، آپ عز الدین سے شکایت کریں کہ آپ کو اس نے اس کمرے کا قیدی کیوں بنا لیا ہے، وہ تو میں کروں گی، آپ پر اس کی نیت واضح ہو جائے گی۔ خادمہ نے کہا، بات کے حالات تصدیق کر دیں گے کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی، حقیقت یہ ہے کہ عز الدین نے آپ کے ساتھ شادی صرف اس لیے کی ہے کہ وہ آپ کو اپنا قیدی بنا لے، وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ آپ کا تعلق ہمیشہ کے لیے توڑنا چاہتا تھا اور وہ آپ کو دمشق سے نکالنا چاہتا تھا۔ دمشق کے لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی کے حمایتی اس لیے ہیں کہ آپ وہاں موجود تھیں، اب یہ ٹولہ دمشق کے لوگوں کو سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف اکسائے گا، اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ مسلمان ایک بار پھر خانہ جنگی میں کٹنے لگیں گے اور صلیبی اطمینان سے ہمارے علاقوں پر چھا جائیں گے۔ کیا یہ اطلاع سلطان صلاح الدین ایوبی تک پہنچائی جا سکتی ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا۔ یہ انتظام کیا جا چکا ہے، خادمہ نے جواب دیا، ہمارے گروہ کے کماندار نے ایک بڑے ہی دانشمند اور دلیر آدمی کو بلا بھیجا ہے، اس کا نام اسحاق داوشکی ہے، وہ ترک ہے، میں اسے اچھی طرح جانتی ہوں، آپ کے بیٹے کی وفات کے بعد وہ صلیبیوں کے علاقے میں یہ دیکھنے کے لیے نکل گیا کہ صلیبیوں کے عزائم کیا ہیں، وہ آ جائے گا، مجھے مل سکے گا؟ ضرور ملواؤں گی، خادمہ نے جواب دیا، مجھے اپنے کماندار نے کہا تھا کہ یہ باتیں آپ کو بتا دوں۔ ناظرین، خادمہ نے رضی خاتون کو محل کی اندرونی دنیا کے اسرار بتا کر اس کے پاؤں تلے سے زمین نکال دی، وہ ان خوابوں سے بیدار ہو گئی جو دیکھ کر اس نے والی حلب عز الدین کے ساتھ شادی کر لی تھی۔ ناظرین، رضی خاتون عظیم عورت تھی، اسلام کی تاریخ ساز مجاہدہ تھی، اپنے مرحوم خاوند سلطان نور الدین زنگی اور پاسبان اسلام صلاح الدین ایوبی کی طرح رضی خاتون بھی جیسے صلیبیوں کے خلاف لڑنے اور سلطنت اسلامیہ کے اتحاد اور وسعت کے لیے پیدا ہوئی تھی۔ اگر خادمہ نے اسے جو راز بتایا ہے وہ حقیقت تھا تو اس عظیم مجاہدہ کی کمن ٹوٹ چکی تھی اور اس کی تلوار کند کر کے اسے قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس کی نوجوان بیٹی شمس النساء اسی محل میں تھی جس کے ساتھ ابھی اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اپنا اسلامک اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، یہاں ہم آپ کو یاد دلا دیں کہ شمس النساء کی عمر اپنے باپ نور
فخر الدین زنگی کی وفات کے وقت 8-9 سال تھی۔ اس کا بڑا اور واحد بھائی الملک الصالح 11 سال کا تھا، جسے زنگی کی وفات کے بعد مفاد پرست امراء اور فوجی حکام نے سلطان بنا دیا تھا۔ اسے وہ کٹ پتلی بنانا چاہتے تھے۔ ناظرین، سلطان ایوبی اس تباہ کن صورتحال پر قابو پانے کے لیے مصر سے آیا۔ یہ ایک قسم کی فوج کشی تھی۔ زنگی کی بیوہ رضی خاتون کی کوششوں سے دمشق پر سلطان ایوبی کا قبضہ ہو گیا۔ ناظرین، الملک الصالح اپنی فوج کی بہت سی نفری کے ساتھ بھاگ کر حلب چلا گیا۔ اپنی بہن شمس النساء کو بھی ساتھ لے گیا۔ ان کی ماں دمشق میں رہی اور صلیبیوں کے خلاف جہاد میں مصروف رہی۔ ناظرین، شمس النساء 15-16 برس کی ہوئی تو اس کا بھائی بیمار ہو کر نزع کے عالم میں جا پہنچا۔ اس نے ماں سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی۔ شمس النساء دمشق اپنی ماں کے پاس گئی اور کہا کہ اس کا اکلوتا بھائی اسے ملنا چاہتا ہے۔ رضی خاتون نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ اس کے لیے وہ اسی روز مر گیا تھا جس روز وہ سلطان بنا اور اس نے صلاح الدین ایوبی کے خلاف تلوار اٹھائی تھی۔ ناظرین، شمس النساء واپس چلی گئی۔ اس کا بھائی الملک الصالح مر چکا تھا۔ ناظرین، اب شمس النساء کی ماں رضی خاتون اسی محل میں جہاں اس کا بیٹا مرا تھا اپنے بیٹے کے جانشین عز الدین کی بیوی بن کر آئی۔ اسے اپنی بیٹی جو اسی محل میں ہی ہو سکتی تھی ملنے نہ آئی۔ رضی خاتون نے خادمہ سے پوچھا کہ اس کی بیٹی کہاں ہے، کیا وہ اسے مل سکتی ہے؟ وہ یہی ہے۔ خادمہ نے جواب دیا، یہ آپ اپنے آقا سے پوچھ لیں کہ آپ شمس النساء سے مل سکتی ہیں یا نہیں۔ اگر اس پر بھی پابندی ہوئی تو میں چوری چھپے ملاقات کرا دوں گی۔ تم نے اپنے گروہ کے جس کماندار کا ذکر کیا ہے اس کے ساتھ میری ملاقات ہو سکتی ہے؟ رضی خاتون نے پوچھا، کچھ دن گزر جانے دیں۔ خادمہ نے جواب دیا، یہ پتہ چل جائے کہ آپ پر کیا کیا پابندیاں عائد ہوتی ہیں۔ آنے والے حالات کے مطابق ہر ایک مشکل کا حل نکل آئے گا۔ لیکن محترمہ رضی خاتون، ایک بات یاد رکھیے گا۔ معزز ناظرین، یہ انٹرسٹنگ ویڈیو جاری ہے۔ اگلی ویڈیو قسط نمبر 348 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔